غسل دیا گیا، اور اس سے آپ کو ایک بہرحال سکون محسوس ہوا اور طبیعت کے اندر رفاقہ محسوس ہوا، تو آپ نے کہا مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پر آپ چلتے ہوئے مسجد شریف تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، امامت کروائی، نماز پڑھوائی۔ یہ آپ کی وہ آخری نماز تھی جو جس کو مکمل بھی آپ نے کیا، شروع بھی آپ نے کیا، پہلی تکبیر سے لے کے آخری سلام پھیرنے تک آپ نے اس کی امامت فرمائی۔ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو باقاعدہ آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور آخری خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے ان کو بہت ساری وصیتیں کی، اور یہ وفات مبارک سے چند دن قبل، 4 یا 5 دن قبل کا واقعہ ہے۔ نماز کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ کرام سامنے جمع ہو گئے، آپ نے پھر ان کو اس آخری خطبے میں وصیتیں کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد غزوہ احد کے شہداء کا اور احد والوں کا ذکر کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، دعائے خیر کی۔ پھر مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، انصار کم ہوں گے، دیکھو انصار نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، ان میں سے جو اچھے ہوں، محسن ہوں، نیکوکار ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور اگر کوئی غلطی کر گزرے تو درگزر کا معاملہ کرنا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کرے تو احسان کا بدلہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ آخری خطبہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں، اور پوری امت میں کوئی اور ان باتوں میں شریک ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا کی نعمتوں میں رہے، اور اگر وہ آخرت کی نعمتوں میں جانا چاہتا ہے تو وہ آخرت کی نعمتوں میں آ جائے۔ تو اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اس طرح سے آپ نے بات کی، بندہ کا ایک ایسے ہی ذکر فرمایا، نام نہیں لیا کہ کس بندے کا، ایک بندے کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً رونے لگے، کہنے لگے اس میں تو آپ کی وفات کی خبر ہے، بے قرار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ ابو بکر قرار پکڑو، سکون کے ساتھ رہو، ٹھہرو۔ اور اس کے بعد مسجد نبی شریف کے چاروں طرف لوگوں کے حجرے تھے، صحابہ کرام کے۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کا حجرہ تھا جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے دروازہ مسجد کے اندر آتا تھا، اور گھر تھے اس طرح ان کے گھروں سے دروازے آتے تھے، اور صحابہ کرام کے دروازے آتے تھے، کھڑکیاں تھیں۔ تو اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، اس کو باقی رکھا جائے۔ اور آج بھی اس کا نشان مسجد نبوی شریف میں باقی ہے، جو بھی انسان وہاں جائے ریاض الجنہ میں بیٹھے، اور روضہ شریف کی جو ہری جالیاں ہیں نا، ان کے مخالف سمت میں مسجد کی دوسری طرف وہاں آگے انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا اس حدیث کو، آج بھی ابھی بھی لکھی ہوئی، اس وقت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور آگے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، مال، وقت، صحبت، رفاقت کے اندر سب سے زیادہ احسان اگر مجھ پہ کسی نے کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر میرا محسن کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے سنیے کیا فرمایا، اگر میں پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست، جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور آگے کیا فرمایا کہ ابو بکر سے اسلامی اخوت اور مودت یعنی محبت، بھائی چارہ اور محبت سب سے زیادہ ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ
بھائی چارہ میرا اور محبت سب سے زیادہ ابو بکر سے ہے اور وہ سب سے افضل اور برتر ہیں، ان کا اس معاملے میں کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ وہ شان بیان کی جو کسی اور کی نہ ہو سکی، جو کسی اور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نہ فرمایا، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور انہی کو نماز کے لیے آگے کھڑا بھی کیا۔ آپ کی مبارک حیات میں اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، سب کے سب مقام والے ہیں، سب کے سب بڑی شان والے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ امی عائشہ نے 3 مرتبہ منع کیا کہ نہیں، ذرا نرم دل کے ہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو کہہ دیں، عمر کو کہہ دیں، وہ ایک دبنگ آدمی ہے، وہ پڑھا دیں گے۔ فرمایا نہیں، ابوبکر کو کہو۔ اور جب خلافت کی بیعت ہوئی تو باقاعدہ صحابہ کرام نے یہی کہا کہ حضور نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم آپ کو دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ کہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے حیات میں حکم دے کے دین کا امام ہمارا بنا دیا، تو ہم دنیا کا امام آپ کو کیوں نہ بنائیں؟ کہ بہت سادہ اور کھلی ہوئی باتیں، صاف ستھری۔ پھر اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو، اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے، منافقین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا ہے، جیش اسامہ کی عمر تو 20 سال بھی نہ، چھوٹے سے ہیں، اور اندر ابو عبیدہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ، اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، تو وہ نیچے ہیں ان کے اور یہ اوپر ہے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا، ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی ان کی سرداری کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو یہ منصب کیوں عطا کیا گیا، آگاہ ہو جاؤ، ان سے پہلے اسی طرح کے لوگوں نے اس کے باپ اسامہ کی، زید کے اوپر بھی اسی طرح اعتراضات کیے تھے۔ خدا کی قسم، اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا، اور اس باپ کے بعد بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے، اور یہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور وصیت فرمائی اس آخری خطبے میں، فرمایا لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ گویا امت کو سمجھا رہے تھے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا بالاجماع حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسی خطبے میں، اے لوگوں مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوفزدہ ہو۔ کیا کوئی نبی ایسا رہا ہے کہ دنیا سے نہ گیا ہو؟ کیا کوئی نبی اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جو میں تم میں ہمیشہ رہوں گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ اور آگاہ ہو جاؤ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہوں، اور آگاہ ہو جاؤ تم بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ اور میں تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی اور عمل صالح پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ خیر کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ انصار نے اسلام کو اور ایمان کو ٹھکانہ دیا، اور مکانوں، زمینوں، باغوں اور پھلوں میں تمہیں اپنا شریک بنایا، حالانکہ وہ خود بھی فقر و فاقہ میں تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، تم بھی مجھ سے آ کر ملو گے، اور حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ یہ باتیں کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے تشریف لے آئے، اور پھر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہمت اور طاقت رہی، آپ مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ اور جو آخری نماز آپ نے پڑھائی تھی نا، یہ ظہر کی، میں غلط آپ کو کہہ گیا، یہ ظہر کی نماز تو آپ نے پڑھائی اور خطبہ دیا، یہ آخری نماز نہیں تھی۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، اور اس میں سورہ مرسلات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات۔
جب مغرب کی نماز پڑھا چکے اور گھر تشریف لے گئے تو اب آپ کو جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو گئی اور بے ہوشی ہونے لگی، غشی ہونے لگی۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام پوچھتے بھئی لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد جب طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے بھئی لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ بھئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چند مرتبہ ایسا ہوا جب کافی وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اٹھنے کی ہمت بھی کی، لیکن طبیعت کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، آپ اٹھ نہ سکے۔ کئی مرتبہ آپ نے اٹھنے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا، لیکن کمزوری ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہو جایا کرتی تھی۔ تو بالکل جب آخر میں پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکرین، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ نے کہا کہ ابو بکر ہیں بڑے نرم دل ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تلاوت نہیں کر سکیں گے، نماز پڑھا نہیں سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، تینوں مرتبہ فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ کہا گیا اور انہوں نے پھر نمازیں پڑھانی شروع کر دیں، اور 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی مبارک حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں امت کو۔ وفات مبارک سے 1-2 دن پہلے ذرا طبیعت کے اندر کچھ بہتری ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد شریف میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز شروع کر چکے تھے، امامت شروع ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہو چکی تھی اور ظہر کی نماز تھی۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے اشارے سے کہہ دیا کہ نہیں پیچھے مت ہٹو، لیکن آپ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام آگے بیٹھ گئے۔ تو اس نماز کی کیفیت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کر رہے تھے اور ان کے پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء کر رہے تھے، اور صدیق اکبر کی اقتداء پیچھے پوری جماعت کر رہی تھی۔ جب نماز پوری ہو گئی نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر میں نے تمہیں منع کیا تھا پیچھے نہ ہٹنا، تو انہوں نے عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آپ کے برابر کھڑا رہے۔ یہ ظہر کی نماز تھی، یہ وہ ظہر کی نماز تھی جو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح مل کر امامت کا سلسلہ ہوا، اور یہ آخری نماز تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد شریف آ نہیں سکے اور بالکل اس کے بعد بیماری میں گھر میں ہی رہے۔ ہفتے کے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو اپنے لشکر کو لے کے جانے والے تھے، اور صحابہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کوچ کرو اور جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، آپ کی بیماری کو تو دیکھ رہے تھے، مدینہ طیبہ سے 1 میل دور جرف مقام ہے، وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ قدم اٹھتے نہ تھے کہ نبی علیہ السلام کی حالت ایسی ہے، نہ جانے اب کیا ہو جائے۔ خیر، تو یہ نبی علیہ السلام نے تو ان کو بھیج دیا۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اتوار کو حاضر ہوا، اور اتوار کو حاضر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کو دیکھا تو مرض کی شدت تھی، آپ کلام نہیں فرما سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے جھک کر پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر رکھ دیے۔ تو میں سمجھا، اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہی میں سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ بعد میں وہ پھر اپنے پڑاؤ کی طرف، لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ اب اسی گو مگو کیفیت میں تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں، طبیعت کو دیکھیں تو قدم نہیں اٹھتے، اور حکم کو دیکھیں تو یہ ہے کہ جانا چاہیے، اور اسی کیفیت میں تھے۔ اچھا دیکھتے ہیں چل رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا اتوار کے دن۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت بہت شدید خراب تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات نے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو فلاں دوائی کھلائی جائے۔ آپ کے سامنے تذکرہ ہوا، آپ نے اشارے سے منع کر دیا نہیں مجھے یہ نہیں کھانی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مریض تو بعض مرتبہ اپنی طبیعت کی وجہ سے دوائی سے منع کر ہی دیتا ہے، حالانکہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوائی کھلا دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بحال ہوئی، افاقہ ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا مجھے دوائی مت دینا؟ اس کے بعد کہا تمہاری سزا یہ کہ تم سب اب یہ دوائی کھاؤ۔ تو تمام کو دوائی کھلائی، صاحب ازواج مطہرات جو موجود تھیں سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ دوائی کھلانے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب نے کہا کھلائی جائے، تو جو حق میں تھے نبی علیہ السلام نے کہا تم سب یہ دوائی کھاؤ، تو آپ نے یہ دوائی سب کو کھلوائی۔ پھر بہرحال پیر کا وہ دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کا وہ دن بھی آیا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت گھر کا پردہ اٹھایا، دیکھا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے صحابہ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کی جب نظر پڑی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنا چاہے کہ نبی علیہ السلام آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آئیں اپنے مقام پر، میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں نماز جاری رکھو۔ باقی صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، یہ آخری دیدار تھا صحابہ کرام کا جو نبی علیہ السلام کا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ چہرہ اتنا منور تھا، میں ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کھڑے رہے، دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے، لیکن اتنی زیادہ ہمت نہیں تھی، آگے نہیں آ سکے۔ پھر واپس آپ نے پردہ گرا دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا یوں پردہ اٹھا کر نمازیوں کو دیکھنا یہ آپ کا ایک آخری دیدار تھا ان عاشقین کے لیے کہ جن کو ایک لمحے کی جدائی یا ایک گھڑی کی جدائی ان کے لیے موت ہوا کرتی تھی۔ اب ان کے لیے صبر کا وہ وقت آنے والا تھا، امتحان آنے والا تھا کہ اب آئندہ دیدار قیامت کے دن پہ چلا گیا۔ ایک گھڑی کی جدائی جن کے لیے سہانے روح ہوا کرتی تھی، ان کے لیے ہمیشہ کی جدائی، قیامت تک کی جدائی جو تھی وہ اب آنے والی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب صبح کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام سے ملنے آئے تو امی عائشہ سے کہا کہ محسوس ہوتا ہے آج طبیعت میں بہتری ہے، اور صبح کے وقت طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میری دوسری بیوی جو ہیں ان کے پاس مجھے جانا ہے، تو میں وہاں چاہتا ہوں ان سے مل کر آتا ہوں، آج ان کی باری ہے۔ ان کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ۔ وہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 1 میل یا اس طریقے سے دور جگہ وہ تھی، ایک کوس کے فاصلے پر تھی، 1 میل سے کچھ زیادہ، کہ میں ان سے ذرا مل آؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل آپ جائیں اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کر کے آئیں۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے اور ان سے دور ہو کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے کہ وہاں اپنی اہلیہ کو جو دوسری اہلیہ تھی ان سے ملاقات ہو جائے، اور باری بھی ان کی تھی۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی جب معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہے، تو جو لوگ مسجد میں باہر ادھر ادھر انتظار میں تھے یہ سب منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں کی طرف جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حجرہ مبارکہ میں تھے، باہر آئے، لوگوں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آج تو الحمدللہ بہت اچھی ہے اور الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات سنی، مطمئن ہو گئے، تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اور واقعہ ہوا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ اے علی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ وقت نہیں، تم اپنی خلافت کے بارے میں ان سے کچھ وصیت کروا لو، پوچھ لو، اگر میرے تمہارے بارے میں کوئی بات ہوگی تو معلوم ہو جائے گی، نہیں بھی ہوگی تب بھی بات معلوم ہو جائے گی، ذرا یہ بات کو پوچھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چچا جان میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں میں جا کے یہ پوچھ لوں، اگر بنا دیا خلیفہ تو وہ بن گیا، اور نہ بنایا تو پھر دوبارہ کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی، پھر وہ نام مستقل نہ ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی اور علی نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا۔ لوگ تو یہ سمجھ کے چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور باقی لوگ بھی، کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت بہتری کی طرف آ گئی ہے اور آج طبیعت میں سکون ہے، تو منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نزع کا جو عالم ہے وہ شروع ہو گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر آپ لیٹ گئے۔ 2 گودے ایسی ہیں جن گودوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا، اور وہ دونوں گودیں کائنات کی قیمتی گودے بن گئیں۔ ایک میں غار ثور میں سر رکھا
مبارک سر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود تھی، وہ صدیق کائنات بنے، اور یہ آخری وقت میں صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود پہ سر رکھا، وہ صدیقہ کائنات بن گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بلکہ ایک واقعہ اور بھی ہوا، ابھی آخری وقت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، امی عائشہ کے بھائی صدیق اکبر کے بیٹے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھا اور ذرا شوق سے دیکھا، امی عائشہ سمجھ گئیں کہ شاید نبی علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، پوچھا آپ مسواک کی طلب رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی اور اس کو نرم کیا، اچھے طریقے سے چبایا، پھر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں دیا اور آپ نے پھر اس سے مسواک کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بعض چیزیں بہت تحدیث بن نعمہ کے طور پر، شوق کے طور پر، فخر کے طور پر فرمایا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں جو سب سے آخری چیز گئی وہ میرا لعاب تھا، جو مسواک کو نرم کرنے سے اس مسواک میں لگا اور پھر نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں گیا، اور فرماتی تھی کہ نبی علیہ السلام کا انتقال میری گود میں ہوا، میرے گھر میں ہوا، میری باری کے دن ہوا، اور قبر مبارک بھی میرے حجرے میں بنی۔ یہ بعض فضیلت ایسی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہیں، کسی اور کو امت میں شریک نہیں کوئی ٹھہرا سکتا، اور یہ فضیلت ایسی ہیں یہ ان کی بیٹی کی ہیں، اس میں بھی کسی اور کو کوئی شرکت کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے دے دے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے مشائخ طریقت سے کہ مسواک کی پابندی موت کے وقت کلمے کے لیے، کلمے ملنے کے لیے بڑی نعمت ہے۔ جو مسواک کا پابند ہوگا موت کے وقت کلمہ شہادت اس کے لیے آسان ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو حرام چیزوں کا، نشے کا، کسی بھی قسم کے نشے کا عادی ہوگا تو موت کے وقت اس کے لیے معاملہ بڑا سخت ہوگا، کلمہ اس کی زبان پر مشکل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بار بار غشی ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ ایک دم تڑپ کے بے چین ہو کے کہنے لگیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا، فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی بے چینی نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی بے چینی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک برتن رکھا ہوا تھا، پیالہ جس میں پانی تھا، آپ بار بار ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے جاتے کہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے، کبھی یہ کہتے بس اللہ رب العزت سے ملنا ہے، اور کی طرف دیکھا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے کی چند باتیں نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمائیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ ان کا مقام جنت میں ان کو دکھا نہ دیا جائے اور ان کو اختیار نہ دے دیا جائے کہ آپ دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتے ہیں یا آخرت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی زبان سے کلمات نکلے میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اب آپ اللہ کی طرف جانے والے ہیں، مزید اب آپ ہمارے اندر نہیں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے آخری وقت ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، ملک الموت بھی آتے ہیں۔ جبرائیل امین اندر آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ باہر دروازے میں ملک الموت ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، نہیں تو چلا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے کوئی خوشی کی خبر تو سنا دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمانوں سے نیچے آ رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں، آپ پہ درود و سلام کثرت سے پڑھ رہے، آپ کا بہت پروٹوکول کے ساتھ بہت اعلیٰ استقبال کی تیاریاں ہیں۔ آقا نے فرمایا، جبرائیل میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن کوئی خوشی کی بات تو سنو۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں حوروں نے آج بہت جنت کی آرائش کی ہے، جنت کے درخت لہرا رہے ہیں، وہاں بڑی تیاریاں ہیں، آپ قیامت کے دن شفاعت کا حق آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آقا نے پھر فرمایا، جبرائیل
میں اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن خوشی کی بات تو سنو، کتنی بڑی بڑی یہ نعمتیں ہیں اور خوشیوں کی باتیں ہیں، لیکن آپ کس خوشی کے انتظار میں ہیں؟ کاش ہمیں اس کا خیال آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میری خوشی کی کوئی بات تو سناؤ، پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا، جبرائیل کی نعمتیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، شکر کا مقام ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے بعد روزے داروں کا کیا ہوگا، حج کرنے والوں کا کیا ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا، یعنی میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہاں اب مجھے خوشی ہو گئی، سکون ہو گیا، اب ملک الموت سے کہو اپنا کام کرے، ملک الموت سے کہو اپنا کام کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو اختیار فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ بھی کلمات تھے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو قریب کے لوگ تھے بہت قریب ہو کے کان لگا کے ایک کلمہ اور سنا، کئی مرتبہ آپ نے جاتے جاتے امت کو ایک اور وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا، میری امت نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور آج ہم نماز کو بھی بھول چکے، اور ماتحتوں کے ساتھ کون سا برا سلوک ہے جو ہم نہیں کرتے۔ اور الصلاۃ کا مطلب صرف نماز نہیں، نماز دین میں سب سے بڑی ہے، یعنی پورے دین کا خیال رکھنا۔ اور وما ملکت ایمانکم سے مراد فقط ماتحت نہیں، حقوق العباد اس میں ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا۔ تو پیر کے دن 12 ربیع الاول یہ واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ نے اپنے محبوب کو پھر اپنے پاس بلا لیا۔ 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ کبھی بندہ کوئی غور تو کرے، 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ میں اس وقت کوہرام مچ گیا۔ وہ صحابہ کرام جو آپ کی ایک نظر کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے، ان کے اوپر کیا کچھ بنا ہوگا۔ جو سچے عاشق تھے، عجیب بلا مبالغہ صحابہ کرام کی بے اکرامی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا ادب ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کیفیت کو واضح کرنے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، بلا مبالغہ ان کے ہوش بھی اس وقت گم ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، ایک دم اتنا غم، اتنی کیفیت آئی کہ بالکل بڑے سے بڑا بہادر اس غم کے اندر اپنی ہر چیز کو بھول گیا۔ یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی۔ اور کن کے اوپر طاری ہوئی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، جیسی خبر ملی کوہرام مچ گیا، کسی سے بات نہیں کرتے، پریشان ہیں، یا دیوار پہ ٹیک لگا کے بس بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ایک جگہ بیٹھ گئے تو ہلا نہیں جا رہا، ہاتھوں میں بازوؤں میں قدموں میں قوت نہیں رہی، دیوار کے ساتھ کہیں بیٹھ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج مطہرات کے غم کو کون ذکر کر سکتا ہے کہ جس کا محبوب دنیا سے چلا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشانی کے اندر بالکل بے حواس ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو معاملہ سب سے زیادہ عجیب اور بالکل منفرد تھا۔ جیسی انہیں خبر ملی تلوار سونت لی، خبردار کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ سے ملنے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے، آقا بھی واپس آ جائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ جب تک ایک بھی منافق باقی ہے نبی علیہ السلام دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ اور تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے، ہر آدمی عجیب و غریب سی پوزیشن پر ہے، اور مسجد کے اندر ایک ہجوم ہے اور سب عجیب کیفیت میں ہیں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو بس اس خبر کا ملنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اسی وقت ان کی حرکت قلب بند ہوئی، گویا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور اسی وقت وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک اور صحابی تھے، ان کو معلوم ہوا، اپنے گھر میں تھے، معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا،
وہیں فوراً اللہ سے مانگا، یا اللہ وہ آنکھیں جن سے میں دیدار نبی کیا کرتا تھا تو مجھ سے واپس لے لے، اب میں گھر سے باہر جاؤں گا نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں ہو سکے گا، مجھے ایسی آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، قیامت کے دن ہی میں دیکھنا چاہوں گا نبی علیہ السلام جب سامنے ہوں گے۔ اللہ نے اس عاشق کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور ان کی بینائی واپس لے لی۔ تو عجیب و غریب حال تھا، سب کے سب جو تھے عجیب کیفیت میں تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے۔ اتنے میں وہ مرد استقلال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خبر ملی، وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے مقام سخ میں، جو مدینہ سے مسجد نبی شریف سے تقریباً 1 کوس دور تھا، وہاں خبر ملی، انتہائی غمگین حالت میں واپس ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس آئے، مسجد نبی شریف کے باہر گھوڑے سے اترے، اس کے بعد امی عائشہ سے اجازت لے کے اطلاع کر کے اندر گئے، تمام ازواج مطہرات اس وقت موجود تھی گھر کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے امی عائشہ نے بتایا ابوبکر آ رہے ہیں، تمام ازواج مطہرات نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پردہ کیا، انہیں پردے کی حکم کا علم تھا، انہوں نے پردہ کیا۔ آج ہمارے گھر میں اس پردے کو رائج کر دیں، ہمارے گھر میں ابھی لڑائی ہو جائے، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہو مجھے کہیں مجھے وہ پردہ کرنا ہے جو بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ نے کیا، آج ہمارے گھروں میں لڑائی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہ پردہ کر لو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غم کے عالم میں، اتنی پریشانی کے عالم میں آپ نے پردہ، تمام ازواج مطہرات نے پردہ کیا۔ وہ اچانک نہیں چلے گئے، اطلاع کر کے گئے کہ اندر اور بھی عورتیں موجود ہیں، اتنی کم غم کی کیفیت میں بھی پردہ کیا۔ اس سے زیادہ کوئی غم ہم میں سے کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے ماں باپ، دادا دادی، پورے خاندان کے دنیا سے جانے کا وہ غم نہیں ہو سکتا جو ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے سے ہوا تھا۔ اتنے غم کی کیفیت میں بھی شریعت کا حکم پورا کیا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک حرف ایسے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزم، استقلال، ہمت جو کچھ دی بھی تھی وہ آج کھل کے امت کے سامنے آ گئی کہ غم ان کو بھی بہت تھا، لیکن ایک ایک حرف ایسا ادا ہوا جیسے موتی پورے ہوتے ہیں، کہ ان کی ہر چیز، جیسے باقی تو حضرات اس وقت الفاظ مطلب ایسے ہیں، کیا کہوں کہ وہ ایک گویا کہ اس حال کے اثر کے تحت عجیب عجیب الفاظ اور عجیب عجیب معاملات تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غم کو بھی سہا اور ساتھ ہی ساتھ پھر امت کی رہنمائی بھی کی۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، امی عائشہ نے جو ہے نا وہ چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال دیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کے اوپر، چہرے مبارک کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک پر ایک پرجوش بوسہ دیا اور فرمایا واہ نبیہ واہ خلیلہ، اور 3 مرتبہ اس طرح کے کلمات فرمایا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، جو آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، سب عجیب عجیب حالت میں تھے۔ حضرت عمر کو کہا بات تو سنو، کیا کر رہے ہو تلوار ہاتھ میں؟ انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی، وہ ان کو اسی حال میں چھوڑ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر آ گئے اور ممبر پر آ کے لوگوں کو کہا بآواز بلند کہ میری بات کو سنو، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اما بعد من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ومن کان منکم یعبد محمدا، اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا گویا وہ جان لے کہ فإن محمدًا قد مات، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ چکی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، فرمایا قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقد قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اور آگے بھی بات کی آیات جو قرآن کی پڑھی تو اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے ہم نے یہ آیات سنی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ گویا کہ ابھی نازل ہو رہی ہوں. ہم تو بھول ہی گئے تھے, ہماری تو عقل پہ پردے سے آ گئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آیات ہم اس صدمے کی وجہ سے ان آیات کو ہم بھول چکے تھے. پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا اور آیات پڑھی تو تمام صحابہ کرام جو موجود تھے پھر انہی آیات کو بار بار مختلف انداز سے کثرت سے پڑھتے رہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ خطبہ بھی دیا. ایک تو قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو, دین کو مضبوط پکڑو اور پروردگار پر بھروسہ کرو. خدا کی قسم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے. یہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا. تحقیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں کے اوپر ستی ہوئی ہیں. وہ تلواریں ہم نے ابھی تک اپنے ہاتھ سے نہیں رکھیں. خدا کی قسم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا کرتے تھے. پس مخالف خوب سمجھ لیں اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا اور کچھ جب گھر میں داخل ہوئے تھے اس خطبے سے پہلے تو ایک حدیث میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں جو بھی بڑے عجیب ہیں, اس کو بھی سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صدیق اکبر آتے ہیں پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور روتے چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ حیات اور موت دونوں حالت میں پاکیزہ رہے. آپ کی وفات سے نبوت اور وحی منقطع ہو گئی جو کسی اور نبی کی وفات سے منقطع نہیں ہوئی تھی. آپ ہر قسم کی توصیف سے بلند برتر اور بالا ہے اور گریہ و زاری سے مستغنی ہیں. اگر آپ کی موت خود آپ کی اختیار کردہ نہ ہوتی تو ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے. کہ نبی علیہ السلام کو تو اختیار دیا گیا تھا نا کہ اگر آپ کی موت آپ کی خود اختیار نہ کری, آپ کی اختیار کردہ نہ ہوتی, اگر آپ کی موت آپ کی خود اختیار کردہ نہ ہوتی تو اپنی جانیں قربان کر دیتے. اور اگر آپ ہم کو زیادہ رونے سے منع نہ کرتے تو ہم اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے. اگر آپ ہمیں زیادہ رونے سے منع نہ فرماتے تو ہم اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے, یعنی اتنا روتے. آگے عجیب بات فرمائی, البتہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہٹانا اور مٹانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دو چیزیں ایسی ہیں ان کا ہٹانا اور مٹانا ہمارے اختیار میں نہیں. ایک جدائی کا غم اور دوسرا اس غم کے بدلے میں جسم کا کمزور ہو جانا, لاغر ہو جانا. یہ دونوں چیزیں فرمایا لازم و ملزوم ہیں اور ان کا ہٹانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. رونے سے منع کیا, کم رونے کی کوشش کریں گے, لیکن جو جدائی کا غم ہے یہ کیسے جدا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور جدائی کے غم کی وجہ سے جو جسم گھلنے کی بات ہے, کمزوری کی بات ہے, جسم کے اوپر اس کا اثرات آنا, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ساتھی ہیں, یہ تو جدا نہیں ہو سکتی. اور آگے فرمایا اے اللہ ہمارا حال, ہمارے دل کی کیفیت ہمارے نبی کو پہنچا دے, اور اے محمد ہم عاشقوں کو بارگاہ خداوندی میں یاد رکھنا, جب بھی اللہ سے ملاقات ہو تو ہمیں وہاں یاد رکھنا. اور آگے فرمایا اگر آپ اپنے فیض صحبت سے ہمارے دلوں میں سکون نہ عطا فرما دیتے, ہمیں اطمینان قلب نہ دے جاتے, تو اس خبر کے بعد اس وقت جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ, جتنا غم اور تکلیف ہوئی, ہم تو اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کے بارے میں چند باتیں ہو گئیں, باقی بھی اور کچھ باتیں انشاءاللہ وہ اگلی بدھ کو زندگی رہی تو ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں کو میوزک سے پاک فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما. ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حاسد کے حسد سے محفوظ فرما, شریر کے شر سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, گھروں میں برکتیں عطا فرما, اعمال میں برکتیں عطا فرما, صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اولاد میں برکتیں عطا فرما, کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما, قدم قدم پر برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما, وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین موبائل فون, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حرام, غلط اور ناجائز استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی, گھر والوں کی حفاظت فرما.
رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تم زیارت نہ کر سکے، ایسے موقع پہ پیدا ہوئے ہیں کہ آقا کے مبارک چہرے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرما دے رہا کہ اللہ وہ چہرہ جسے آپ نے والضحیٰ کہا، وہ زلفیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اللہ اس چہرے کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرما دینا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دینا، آپ کی شفاعت عطا فرما دینا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com